یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. جب علی ابن مہدی امام زمانہ سے ملنے گئے، 21 سال حج پہ گیا. آج کا حج نہیں جو جہاز میں بیٹھو 2 گھنٹوں میں امام کی زیارت ہو جائے، نہیں، 21 سال حج پہ گیا. 6 مہینے جس زمانے میں پیدل چلنا پڑتا تھا، بندہ سفر پہ جاتا تھا، مر جاتا تھا، گھر میں وصیت نامہ آتا تھا، جنازہ نہیں آتا تھا. تڑپ امام کی تڑپ میں روتا تھا. خواب آتا تھا ہر سال، علی ابن مہدی مکے چلا جا. اس کائنات میں ایک جگہ ہے جہاں پہ تیرا مولا یقین کے ساتھ آتا ہے. کون سا؟ فرمایا وہ طواف کعبہ ہے، کیونکہ تیرے مولا پر حج واجب ہے، تیرا مولا آتا ہے. 21 سال حج پہ گیا، 21 سال 21 ایئرز حج پہ گیا پیدل. لیکن انسان ہے، حوصلہ جواب دیتا ہے، صبر بھی کتنا کرے. 21ویں سال جب حج پہ گیا، کعبے کے غلاف کو پکڑ کے ہلا ہلا کے کہنے لگا، پروردگارا تم نے حجت الہی کو کیوں مجھ سے چھپایا ہے؟ 21 سال بلاتے بھی ہو، خواب میں اشارہ بھی دیتے ہو کہ جاؤ، لیکن امام کی زیارت نہیں کرواتے. ایک مرتبہ پیٹھ پہ کسی نے ہاتھ رکھا، علی ابن مہدی اس نے نہیں چھپایا، تیرے عمل نے چھپایا ہے. جیسے مڑا، واقعہ لمبا ہے، پانی آیا، بیچ میں بہت سارے واقعات ہوئے. بالآخر کہتا ہے ایک صحرا میں پہنچا. اس صحرا میں خیمہ لگا تھا جس کے اندر سے سبز نور نکل رہا تھا. اس شخص نے کہا رک جاؤ، میں اذن دخول مانگا. اگر امام اجازت دیتے ہیں تو خیمے کے اندر جائیں. علی ابن مہدی کہتا ہے 21 سال کا صبر ایک طرف اور 10 منٹ کا انتظار ایک طرف کہ امام کہیں منع نہ کر دیں. اتنا سفر طے کر کے اب بالکل امام کے قریب ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے وقت کا مولا کہے میں تو اس سے ملنا نہیں چاہتا. کہ جیسے دروازے پہ کھڑا ہوا، وہ شخص آیا، چہرے پہ مسکراہٹ. علی ابن مہدی کی اجازت مل چکی ہے. کہ جیسے اذن ملا، میں خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا. خیمہ زمین پہ تھا، زمین پہ ریتی تھی، کوئی قالیچہ کچھ کپڑا نہیں تھا، لیکن اسی ریتی پر تکیے پڑے ہوئے تھے. جیسے دروازے پہ پہنچا، وہاں پہ ایک تکیہ تھا اور میرے 2-2.5 فیٹ کے فاصلے پر ایک باریک سا پردہ تھا، جس پردے کے پیچھے میرا مولا بیٹھا ہوا تھا. میں امام کے نورانی چہرے کو دیکھ رہا تھا. امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، قریب ابن مہدی یہیں پہ بیٹھ جا. میں وہیں پہ بیٹھ گیا اور بڑی حسرت سے اپنے امام کے چہرے کو دیکھنے لگا. اتنے میں مولا مسکرائے اور مجھے پہلا جملہ کہا، علی ابن مہدی 21 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، 21 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، کیوں نہیں آتا تھا مجھ سے ملنے؟ علی ابن مہدی کا مولا 21 سال تو میں آ رہا ہوں اور آپ اوپر مجھے بلیم کر رہے ہیں کہ میں انتظار کر رہا تھا. مولا واللہ اگر مجھے آپ کی ایڈریس کا پتہ ہوتا، جگہ کا پتہ ہوتا، میں خود دوڑتا آپ کے پاس آتا. امام فرماتے علی ابن مہدی جانتے ہو کہ کیوں میری زیارت سے محروم تھے؟ کہ مولا نہیں، کا تم میں اور ہمارے پاس شیعوں میں یہ 2 صفات ہیں جن کی وجہ سے تم لوگ میری زیارت سے محروم ہو. کہ مولا وہ کون سی صفات ہے؟ فرمایا پہلی صفت یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے. تم صبح سے شام اپنی دنیا میں اتنے مشغول رہتے ہو کہ 10 منٹ بھی اپنے مولا کے لیے نہیں نکال سکتے. جتنی فکر اور مفکرہ تمہاری دنیا میں مشغول ہے اور دنیا جمع کرنے میں مشغول ہے، اتنا تمہیں اپنے دین کی پرواہ نہیں ہے، آخرت کی پرواہ نہیں ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ تم آپس میں لڑتے بہت ہو، تمہارے اندر اختلافات بہت ہیں. علی ابن مہدی نے کہا کہ مولا میں نے تو کب کا دنیا کو چھوڑ دیا، میں تو دن رات آپ کو یاد کرتا رہتا تھا. آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں دنیا کے پیچھے تھا؟ کہاں تم سچ کہہ رہے ہو. مولا میرا کسی سے اختلاف نہیں ہے، میں کسی مومن سے نہیں لڑا. امام نے فرمایا ایک سے اختلاف تھا. کہ مولا کس سے؟ کہ 21 سال سے اپنی سگی بہن سے ناراض تھا، 21 سال سے اپنی بہن سے ملنے نہیں جاتا تھا. کہ کیا پڑھتے ہو زیارت عاشورہ میں انی سلم لمن سالمکم؟ مولا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں کس کی محبت ہے؟ آپ کی محبت ہے. کہ پھر محبت کا معیار تیری ذات ہے یا میری ذات ہے؟ نفرت کا معیار تیری ذات ہے یا میری ذات ہے؟ چاہے سنی ہے، چاہے شیعہ ہے، چاہے ہندو ہے، اگر دل میں ہماری محبت ہے تجھ پر اس سے محبت واجب ہے. لیکن اگر ہم سے بغض رکھنا ہے، ہم سے نفرت ہے، بغض کا معیار تمہاری بیٹی نہیں، تمہارا بیٹا نہیں، تمہارا بھائی نہیں، تمہارا باپ نہیں. بغض کا معیار ہماری ذات ہے، محبت کا معیار خدا کی ذات ہے. ہر اس سے محبت کرو جو محمد اور آل محمد سے محبت کرے، اور ہر اس سے نفرت کرو، تبرہ کرو جو ہم سے اور محمد اور آل محمد سے نفرت کرے.
کہ 21 سال سے بہن سے ناراض تھا، اس سال ہم نے تیرے دل میں ڈالا کہ 21 سال سے بندہ آ رہا ہے، ہم نے تیرے دل میں ڈالا کہ جا کر اپنی بہن سے مل لے۔ جب تم نے اس کے ساتھ صلہ رحم کیا تو تیرے مولا نے تیرے ساتھ صلہ رحم کیا۔ تو عزیز دیکھنا یہ ہے کہ میرے دل میں محبت کس چیز کی زیادہ ہے۔ دل کہتے ہیں یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں، دل بمعنائے روح ہے، دل بمعنائے نفس ہے۔ میرے نفس میں کس چیز کی زیادہ محبت ہے؟ جس طرح چکمک لوہے کو کھینچتا ہے، اس طرح جن سے محبت ہے وہ چیزیں ہمیں کھینچتی ہیں۔ مثلا کوئی حسن پرست ہے، کسی حسین خاتون کو دیکھے گا کھنچتا ہوا جائے گا، کوئی مال پرست ہے دولت کو دیکھے گا کھنچتا ہوا جائے گا، کوئی علی سے محبت کرتا ہے ذکر علی کو سنے گا کھنچتا ہوا جائے گا، کوئی حسین کا عاشق ہے وہ کربلا کی طرف کھنچتا ہوا جائے گا۔ جس سے تجھے محبت ہے تو اس کی طرف تمہارے وجود میں کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اب تجھے ایک آئینے میں دیکھنا ہے کہ میرے وجود میں کس چیز کا کھنچاؤ زیادہ ہے۔ اگر دنیا، اہل بیت کبھی نہیں کہتے بزنس نہ کرو، کماؤ نہیں، گھر نہیں بناؤ، بناؤ گاڑیاں بناؤ، گھر بناؤ، لیکن ان چیزوں کا کھنچاؤ اپنے دل میں پیدا نہ کرو۔ اور اسی کھنچاؤ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کچھ چیزوں کو واجب کیا ہے۔ کتنا ذکر ہے، میں ہمیشہ ممبر سے کہتا ہوں، ایک نیا نقطہ ہے، لوگ اس چیز پہ توجہ نہیں کرتے۔ جس بھی امام کی زیارت کو جاتے ہو 4 شہادتیں دیتے ہو، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، گواہی دیتے ہو کہ نہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا۔ دوسری گواہی وآتیت الزکوٰۃ، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے زکوٰۃ دی۔ اچھا زکوٰۃ کو ہم بڑا ڈھیلا لیتے ہیں، ہاں مولا آپ نے نماز قائم کی، مولا آپ نے امر بالمعروف کیا، مولا آپ نے نہی عن منکر کیا۔ جو دوسری گواہی یعنی نماز کے بعد جو گواہی دے رہے ہیں، یعنی امر بالمعروف سے پہلے، نہی عن منکر سے پہلے، وہ کس چیز کی گواہی ہے؟ زکوٰۃ کی گواہی ہے۔ قرآن کی کوئی بھی ایسی آیت نہیں جہاں خدا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کر زکوٰۃ دے۔ یہاں تک کہ علی کی ولایت کا بھی جب اعلان ہوتا ہے کہ ایک اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آئے۔ امام کا اگر تعارف کروا جا رہا زکوٰۃ سے، اور مومن سے کوئی زکوٰۃ دیتے ہو کہ مولانا میرے پاس تو گندم نہیں، میرے پاس تو کشمش نہیں، میرے پاس تو کھجور نہیں، اس نے زکوٰۃ کو گندم اور کشمش سمجھا۔ جو علی نے انگوٹھی دی تھی وہ گندم تھی؟ جو مولانا نے انگوٹھی دی تھی کیا وہ گندم تھی؟ کیا وہ کشمش تھی یا کھجور تھی؟ تو جو زکوٰۃ آپ کو شرعی زکوٰۃ شیعہ میں بتائی جاتی ہے، 9 اقلام جو بتائے جاتے ہیں، وہ اور زکوٰۃ ہے۔ جس زکوٰۃ کا قرآن ذکر کر رہا ہے، زکوٰۃ ایک گرینڈ سرکل ہے جس کے اندر خمس بھی ہے، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، غریب کی مدد بھی ہے۔ اس پورے تصور کو زکوٰۃ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی۔ علی مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور رات کے اندھیروں میں بوریاں اٹھا کے غریبوں میں جا کے تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک بندہ وہ ہے جو چیک لکھ دیتا ہے بھائی میں نے 1 لاکھ فلاں غریب کی مدد کی، علی کا طریقہ نہیں ہے۔ ورنہ علی بھی چاہتے تو انہی کھجوروں کو، انہی روٹیوں کو قمبر کو دیتے، قمبر تقسیم کر کے لاتا۔ علی کے پاس غلام جاتے تھے، خود غریبوں کے در پہ جاتے تھے، تقسیم کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ غریبوں کی غربت کا احساس ہو، یتیموں کی یتیمی کا احساس ہو۔ وآتوا الزکاۃ، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں؟